منبر نور پر جلوگر ذی وقار سادات کرام، علماء ذوی احترام، تمام طالبان علوم نبوی، تمام حاضر و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ اے میرے پیر تو قوت دے، میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث، نہ کر مجھے محتاج کسی کا زمانے میں، نہ کر مجھے محتاج کسی کا زمانے میں، کیا نہیں ملتا اے شاہ جمال تیرے خزانے میں، کیا نہیں ملتا اے شاہ جمال تیرے خزانے میں۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ کسی پہ ایسا شباب دیکھا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ کسی پہ ایسا شباب دیکھا، سبحان اللہ۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ ایسا شباب دیکھا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن، نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، سبحان اللہ، نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اور زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت سبحان اللہ، جنت کنیز بن کے رہ گئی۔ پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، لیکن خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود و سلام کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، پڑے آواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، کیکر والی کا یہ عظیم الشان اجلاس اپنی تمام تر کامیابی کی طرف رواں دواں ہے۔ برادران، میں کوئی بیان یا لمبی چوڑی تقریر کے لیے حاضر نہیں آیا، میں بس اپنی حاضری لگانے کے لیے ہی حاضر آیا ہوں۔ حضرات، جو جلسے جلوس ہوتے ہیں اس کے اندر ادب کا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کی طرح جلسے جلوس نہیں ہوتے ہیں کہ کوئی شور مچا رہا ہے، کوئی اٹھ کے ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کوئی جو ہے اپنی انانیت میں جو ہے گھوم رہا ہے، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی لڑائیاں کر رہا ہے، کوئی بھڑائیاں کر رہا ہے۔ ایسے جلسے جلوس نہیں ہوتے۔ برادران ملت اسلامیہ، جلسہ جو ہوتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یادگار ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اس میں بیان ہوتے ہیں،
پیارے آقا کی طرف اس کو میلاد مصطفیٰ کی طرف منسوب کر کے منایا جاتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اس کو قوالی کا اڈا بنا لیتے ہیں، یا جو ہے گویوں کی طرح جو ہے پیسے لٹا کے شور و شرابہ کر کے بے ادبیاں کر کے جو ہے گھر سے آئے تو نیکی لینے کے لیے ہیں، لیکن جائیں گے تو نیکی تو بہت دور کی بات ہے. جو دامن میں جو کچھ بچا تھا وہی سارا خالی ہو گیا. یاد رکھیں، ادب سارا کچھ ہے، ادب ہے تو سارا کچھ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ادب ملحوظ رکھیں گے، شور و شرابہ نہیں کریں گے. یہ آکے جتنے جو ہے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب شور مچانے کے لیے. دیکھنا ابھی نعت پڑھنے والا آئے گا تو اس پر جو ہے نا بالکل ٹوٹ پڑیں گے. اور یہاں کے تو لوگ بہت جو ہے چلو کوئی بات نہیں دور، لیکن علماء بھی ٹوٹ پڑیں گے اور اسٹیج کی بے حرمتی کر لیں گے. 3-4 سالوں کے تقریباً یہاں دیکھتے ہوئے بے حرمتی کرتے ہیں، بالکل چڑھ جاتے ہیں علماء پر. کسی کا کوئی ادب نہیں، کسی کا کوئی خیال نہیں، مسجد کا اسٹیج کا کوئی احترام نہیں ہے، جو ہے منبر رسول کا کوئی احترام نہیں ہے. سب کے سب ٹوٹ پڑتے، ہر ایک اپنی جو ہے طاقت دکھاتا ہے. میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ پاور ہے، میں اتنے پاور رکھتا ہوں. سارے کے سارے جو ہے نا ایک دم بالکل ادب کا جو ہے جنازہ نکال کر اور اس جنازے گاہ میں بیٹھتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بالکل جو ہے نا خلاف ہے. اگر ایسا معاملہ چلا تو ہم اٹھ کر چلے جائیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ہر محفل کا ادب ضروری ہے. میں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، ہماری قوم بہت پیچھے رہ چکی ہے. ہماری قوم علم کے معاملے میں پیچھے رہ چکی ہے. ہماری قوم ادب کے معاملے میں پیچھے رہ چکی ہے. کوئی بھی معاملہ اٹھا لو، جاہل ہماری قوم ہے، ان پڑھ ہماری قوم ہے، علم ہمارے پاس نہیں ہے، دنیا کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، عشق مصطفیٰ ہمارے پاس نہیں ہے. صرف زبانوں تک ہے، یا ہمارے جو ہے جلسے جلوس تک جو ہے وہ عشق مصطفیٰ جھلکتا ہے، اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سنیں، ہر قوم کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک جو ہے اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے. آپ دیکھیں، ایک ڈاکٹر کو دیکھیں، سفید کرتا پاجامہ دیکھیں گے، سفید کوٹ دیکھیں گے، اس کے گلے میں ایک جو ہے سسٹم دیکھیں گے، ایک آلہ دیکھیں گے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے یہ کوئی ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے. اسی طرح سے بار کچہری پر کھڑے ہوئے کسی انسان کو کالا کوٹ پہنے ہوئے دیکھیں گے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے یہ کسی کورٹ کا یا کسی جو ہے کچہری کا جج ہے، فوراً سمجھ جائیں گے. اسی طرح سے آپ جو ہے اگر کسی جو ہے خاکی وردی والے کو دیکھیں گے، چوراہے پر کھڑے ہوا دیکھیں گے، پولیس اسٹیشن کے سامنے دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ خاکی وردی گورنمنٹ نے ان کو اس لیے دیے، یہ پولیس والا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہر آدمی کی پہچان ہوتی ہے، ہر آدمی کا اپنا تشخص ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس اسٹیٹس کہاں ہے؟ 1400 سال پہلے نبی آخر الزمان نے جو ہمیں اسٹیٹس دیا تھا، وہ اسٹیٹس ہمارے پاس کہاں ہے؟ وہ اسٹیٹس اگر ہماری قوم میں نظر آتا ہے تو جلسوں میں نظر آتا ہے، یا پھر مسجدوں میں نظر آتا ہے، یا پھر کسی عالم کی بارگاہ میں جائے یا کسی درگاہ پہ جائے تو اسٹیٹس نظر آتا ہے. اور آج کل تو وہ نوجوانوں میں وہ بھی چلا گیا ہے، بزرگوں میں وہ بھی چلا گیا ہے. جلسوں میں آتے ہیں تو گنڈا گردی کرتے ہیں، عیدگاہوں پہ جاتے ہیں تو گنڈا گردی کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو انانیت دکھاتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں تو گنڈا گردی کرتے ہیں. اے میرے دوستوں، تمہارا اسٹیٹس وہ نہیں ہے، تمہارا اسٹیٹس وہ ہے جو نبی کے آخر الزمانے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر 1400 سال پہلے تم لوگوں کو اعلان فرما دیا. اے میرے ماننے والوں، تمہارا اسٹیٹس گنڈا گردی نہیں ہے بلکہ نبی کے نقش قدم پر چل رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور جو قوم جو ہے رسول کے اسوہ حسنہ پر چلتی رہی تو قسم خدا کی کروالی کے اسٹیج سے مجھے کہنے دو، جو نبی کے اسوہ حسنہ پر نبی کی اتباع کرتی رہی، وہ قوم جو ہے آسمانوں کی ترقیوں کے معاملے میں آسمانوں سے باتیں کرتی رہی. صحابہ کی جماعت آپ اٹھا کے دیکھ لو، صدیق اکبر کو آپ اٹھا کر دیکھ لو، فاروق اعظم کو آپ اٹھا کر دیکھو، تابعین کرام کو آپ اٹھا کر دیکھ لو، امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ اٹھا کے دیکھو. عزیزان ملت اسلامیہ، جو قوم نبی کے اتباع پر اور نبی کے اسوہ حسنہ پر چلتی رہی وہ ہر زمانے میں کامیابی رہی. آپ نے اور ہم
ہم نے جو ہے نبی کے اسوہ حسنہ کو چلنا، نبی کے اسوہ حسنہ پر چلنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہر چوراہوں پر ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے ہر جو ہے اڈوں پر ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے ہر جو ہے گاؤں میں لڑائیاں بڑھائیاں ہو رہی ہے، اس لیے ہماری قوم جو ہے لڑائیاں بڑھائیوں میں جو ہے مگن ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر قوم ہماری جو ہے آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے تو اس کا ایک ہی جو ہے پہلو ہے، اور وہ پہلو ہے کہ ہم نے تعلیم مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسوہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، اور ہماری قومیں کیا تھی؟ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج سب کچھ ہے ہمارے پاس، غیروں کے پاس کیا ہے؟ مجھے آپ حضرات بتائیں، آپ بتائیں غیروں کے پاس کیا ہے؟ کیا غیروں کے پاس صدیق اکبر ہے؟ کیا غیروں کے پاس عمر فاروق ہے؟ کیا ان کے آئیڈیل کے لیے حضرت عثمان غنی جیسی شخصیت ہے؟ کیا ان کے پاس آئیڈیل کے لیے، اپنے اسٹیٹس کے لیے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا جیسا کوئی جو ہے مرد مجاہد ہے؟ کیا صحابہ جیسی جماعت ان کے پاس میں ہے؟ کیا تابعین جیسی جماعت ہے؟ کیا امام بخاری جیسا مرد مجاہد کسی کے پاس ہے؟ کیا صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد کسی قوم کے پاس ہو تو دکھاؤ۔ اللہ اکبر، ہمارے پاس سب کچھ ہے، علم ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، حدیثیں ہمارے پاس ہے، نبی کی شریعت ہمارے پاس ہے، نبی کی طریقت ہمارے پاس ہے، نبی کے صحابہ ہمارے پاس ہے، نبی کے تابعین ہمارے پاس ہے، نبی کے بندے ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن ترقی کے معاملے میں دیکھا جائے، علم کے معاملے میں دیکھا جائے، اخلاق کے معاملے میں دیکھا جائے، کردار کے معاملے میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ذلیل اگر قوم نظر آتی ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قوم اتنی پیچھے کیوں ہٹتی چلی جا رہی ہے؟ قوم اتنی جو ہے پچھڑتی ہوئی کیوں جا رہی ہے؟ قوم علم کے معاملے میں جاہل کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ سب کچھ تو ہمارے پاس میں ہے، قرآن جیسی لاجواب کتاب ہمارے پاس میں ہے، شریعت ہمارے پاس میں ہے، صدیق ہمارے پاس میں ہے، عمر فاروق ہمارے پاس میں ہے، حضرت علی مرتضیٰ جو علم کے پہاڑ ہے، علم کے دروازے ہیں، اللہ اکبر، وہ ہمارے پاس ہے۔ لیکن جس کے پاس میں علی جیسا باب العلم ہو وہ قوم جاہل فرقے میں نظر آ رہی ہے۔ اخلاق میں جو ہے ہماری قوم پیدل ہے، کردار میں ہماری قوم پیدل ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قوم مسلم کو دور حاضرہ کے اندر اپنے صحابہ کی ہسٹری کو پڑھنا ہوگا، تابعین کی ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا، امام اعظم کی ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا، امام بخاری کی ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام بخاری وہ شخصیت ہے، اللہ اکبر، امام بخاری وہ ہیں جنہوں نے بخاری شریف لکھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ان کتابوں سے، ان حدیثوں سے مسئلے اخذ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی بات جو ہے مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ ہماری قوم پچھڑ چکی ہے، ہماری قوم رسول کی تعلیم سے ہٹ چکی ہے۔ جہاں عشق رسول کا معاملہ آئے وہاں جو ہے پچھڑتی چلی جا رہی ہے۔ کھوکھلے نعرے ہمارے پاس رہ گئے، میٹھی میٹھی تقریریں ہم سنتے ہیں، کوئی اگر جھنجھوڑنے والی تقریر کرے تو ہماری قوم گردنیں نیچی کر لیتی ہے، لیکن ان کے دلوں پر اثر نہیں پڑتا۔ میٹھی میٹھی ہم تقریریں سننے کے عادی ہو گئے، اچھی اچھی نعتیں جس میں جو ہے جھومنے کا معاملہ ہو وہ تقریریں سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے جو حالات ہمارے ہو گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کیکر والی کے اسٹیج سے یہ جواب دینا چاہتا ہوں اور یہ جو ہے میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کو ان پڑھ مت رکھو، اپنی قوم کو جاہل مت رکھو، اپنے بچوں کو بد کردار مت بناؤ، اپنے بچوں کو بد اخلاق مت بناؤ، ان کو با اخلاق بناؤ، نبی کی تعلیم ان کو سکھاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سنیں شریف بھائی تشریف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام، بیٹھے رہو حضرات محترم، ٹائم بہت کم ہے، آپ سنیں، بولیے حضرت۔ آج ہم اپنا رونا روتے ہیں، سارا کچھ رونا روتے ہیں۔ آج سنیں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا جو ہے ماضی کیا تھا، ہمارا پیچھے کا وقت کیا تھا، ہمارے معاملات کیا تھے۔ یہ قوم مسلم جو ہے آسمانوں پہ
جو ہے آسمانی ستاروں کی طرح چمک رہی تھی، لیکن آج ہر جگہ ذلیل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ سنیں، آج اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ صاحب کہاں تک پڑھے ہو، تو کہتے ہیں ہم تو 7ویں میں 3 مرتبہ فیل ہے صاحب، اب جو ہے توری کا کام کر رہے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں، اب وہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر اتنے بھرے مجمع کے اندر سے اگر پڑھے لکھوں کی تعداد کو دیکھا جائے تو حضرات محترم آپ بڑے جو ہے 5 یا 10% نکلیں گے، لیکن اللہ اکبر! ہمارا حال کیا تھا؟ تعلیم والے تھے ہم لوگ اور تعلیم چھوڑ کر پیچھے رہ گئے، علم والے تھے ہم، علم چھوڑ کر پیچھے رہ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک پروفیسر میں آپ کو جو ہے اپنا جو ہے حال سنانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کس جگہ پہ تھے اور آج کس جگہ پر پہنچ چکے ہیں، آخر وجہ کیا ہے آپ سنیں۔ اللہ اکبر! بغداد کی سرزمین پر ہے، بغداد کی سرزمین ہے، اور بغداد کی سرزمین پر جو ہے ایک پروفیسر، یونان کا پروفیسر آتا ہے۔ تمہارے نوجوانوں کا حال کیا تھا اور آج ہم کہاں ہیں؟ سنیں میرے علماء، سنیں عزیزان ملت اسلامیہ، یونان کا ایک پروفیسر بغداد کی سرزمین پر آتا ہے۔ وہ جائزہ لینے آتا ہے کہ مسلمان کی یونیورسٹیاں کتنی اچھی ہے، اپنے بچوں کا داخلہ دلوایا جائے۔ یونان کے بغداد کے لوگ اور مسلمان لوگ کتنی ترقی یافتہ ہیں، علم کے معاملے میں کتنے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ یونانی پروفیسر جو ہے اس نے کہا کالج میں تو بعد میں جاؤں گا، مدرسے میں تو بعد میں جاؤں گا، لیکن جو ہے پہلے یہاں بغداد کی گلیوں کا جائزہ لیا جائے۔ اللہ اکبر! بغداد کی گلیوں میں المختصر، بغداد کی گلیوں میں جائزہ لیتے لیتے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں ان کی 4 نوجوانوں سے ملاقات ہوئی جو 18 سے 20 سال کی عمر کے تھے۔ 4 نوجوانوں سے ملاقات ہوئی۔ آیا تھا یونان سے جائزہ لینے کے لیے کہ مسلمان تعلیم کتنی حاصل کرتے ہیں، مسلمانوں کے پاس ترقی کتنی ہے، مسلمان کتنے ترقی یافتہ ہیں، ان کا علمی اسٹیٹس کتنا ہے۔ اللہ اکبر! عزیزان ملت اسلامیہ، یونان کا پروفیسر گلی میں گھوم رہا ہے، کپڑے بدل کر گھوم رہا ہے۔ اللہ اکبر! 4 نوجوانوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک کیکروالی کے جلسے میں آنے والوں سنو، یونان کے پروفیسر کا معاملہ سنو اور اپنے ماضی کے حالات سنو کہ ہماری قوم کہاں تھی اور کہاں پہنچ چکی ہے۔ اللہ اکبر! یونان کا پروفیسر جب جائزہ لینے لگا، نوجوان سے پوچھا، نوجوان کہاں تک پڑھتے ہو؟ اس نے کہا فلکیات میں ماہر ہوں۔ ایک نوجوان نے کہا میں فلکیات میں ماہر ہوں، فلکیات کا سارا علم میرے پاس میں ہے۔ ایک سے پوچھا تم نے کیا کر رکھا ہے؟ اس نے کہا علم نجوم کا علم میرے پاس بہت زیادہ ہے، پوری ڈگریاں ہیں میرے پاس میں، علم نجوم میرے اندر کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ 18 سے 20 سال کا نوجوان تھا۔ ایک سے پوچھا تم کہاں تک پڑھے ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ علماء کی جوتیاں سیدھے کرتے کرتے میں نے عالم کی ڈگری حاصل کی ہے، قاری کی میں نے ڈگری حاصل کی ہے، فاضل کی میں نے ڈگری حاصل کی ہے، فقاہت کی میں نے ڈگری حاصل کی ہے، علم حدیث میں مہارت رکھتا ہوں، علم فقہ میں مہارت رکھتا ہوں، علم قرآن میں مہارت رکھتا ہوں، علم بہت سارے علم گناتا چلا گیا، خاص شریعت کے علوم کے اندر مجھے مہارت ہے۔ یونان کا فلسفی جب ان نوجوانوں کی گفتگو سنتا ہے تو اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارتا ہے اور اپنا دستے جو ہے افسوس ملتا ہے اور کہتا ہے بغداد کے نوجوان بچوں کا جب یہ عالم ہے تو مسلمانوں کی یونیورسٹی کا عالم کیا ہوگا۔ بغداد کون تھے تم لوگ اور کون تھے ہم لوگ؟ اللہ اکبر! 18 سال کا لڑکا علم فلکیات میں ماہر نظر آتا تھا، 18-20 سال کا لڑکا علم نجوم کے اندر مہارت حاصل کرتا تھا، اور 18-20 سال کا لڑکا علم فقاہت میں، علم حدیث میں، علم قرآن میں مہارت حاصل کرتا تھا۔ اللہ اکبر! مسلمانوں، اگر آج کے نوجوان سے پوچھا جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ شراب نوشی تک بتائے گا یا چٹے تک بتائے گا، یا جو زیادہ مہارت رکھتا ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ دے گا حضرت ہم انسٹاگرام پہ اپنی ماں بہنوں کے فوٹو ننگے لگا کر انگریزوں کو بھیجتے ہیں، ہم نے یہاں تک ترقی کی ہے۔ ارے تم کہاں بیٹھے ہو اور تمہارا ماضی کیا تھا؟ تمہارا ماضی یہ تھا کہ بغداد کے 18 سال کے نوجوان اللہ اکبر آسمان کو باتیں کرتے تھے، اور تمہارا نوجوان انسٹاگرام پہ ماں بہنوں کی ننگی تصویریں لگا رہا ہے۔ حالات دیکھو ہمارے، تم کیا تھے سنو۔ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن آج کہنا چاہتا ہوں میں
میں کیونکہ تقریر کرنے کے لیے نہیں جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہوں, تقریر تو ہمارے علماء کریں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, کردار کے معاملے میں, اخلاق کے معاملے میں بالکل زیرو. اگر کوئی سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب نہیں دیتے, الٹا اسے لڑتے ہیں, بھیڑتے ہیں. اللہ اکبر. لڑائیاں پہلے جلسے جلوس میں نہیں ہوتی تھی, اب تو میرے خیال سے اب تک 5-6 بجے سے لے کے اب تک 3-4 لونڈے نپڑوں کی لڑائی ہو گئی ہوگی اور کسی نے چھڑا دیا ہوگا. یہ جلسے جلوس تک ہماری لڑائیاں پہنچ گئی. ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ میلاد مصطفیٰ میں گنڈا گردی کرتے ہیں, میلاد مصطفیٰ میں لڑائی بھڑائی کرتے ہیں. ہم نے اپنے نوجوان کو یہ سنایا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, 2 یہودی, سنیں اپنی ماضی کیا تھی. 2 یہودی سفر کر رہے تھے, ایک گاؤں سے گزرے, ایک راستے پر پتھر پڑا ہوا دیکھا. کیا تھے تم لوگ اور اب کیا ہو؟ سنو. بغداد کے جو ہے 2 یہودی سفر کر رہے تھے, دیکھا راستے پہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے. دونوں پتھر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. قاری مراد صاحب کی بلا سنیں آپ حضرات, میرے علماء توجہ فرمائیں. اس پتھر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں سنیں آپ کیا تھے, تمہارا کردار کیا تھا, تمہارا اخلاق کیا تھا, تمہارا اسٹیٹس کیا تھا. ارے او ڈیجوں پر ناچنے والوں, او گویوں, سنو سنو, اپنے جو ہے گھروں کو بدنام, اپنے گھروں کو جو ہے نچنیوں سے نچوانے والوں, سنو تمہارا اسٹیٹس کیا تھا. نبی کے ماننے والے جب تم تھے تو تمہارا اسٹیٹس کیا تھا؟ دوسری قومیں تمہاری گواہی دیتی تھی, اور آج تمہارا اسٹیٹس یہ ہے کہ دوسری قومیں لڑائیاں اور بدنامیوں کا اڈا بتاتی ہے. کہتی ہے فلاں گام میں مت جانا, وہاں چور رہتے ہیں. فلاں یہاں مت جانا, وہاں تو چٹا عام بکتا ہے. فلاں جگہ مت جانا, وہاں تو ڈاکو ہے. ارے تمہاری تصویر, میرے نوجوانوں, تمہاری تصویر ایک ہولناک بتائی جا رہی ہے, ایک ڈراؤنی بتائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. ہم نے اپنا اسٹیٹس اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر یہ بنا لیا ہے. لیکن سنو, 2 یہودی تھے, کافر تھے. جب ایک پتھر کے پاس پہنچے جو راستے پر تھا, ایک ادھر کھڑا ہو گیا, ایک ادھر کھڑا ہو گیا. اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں کہ یہ پتھر یہاں کیسے پڑا ہے, یہ پتھر راستے میں کیسے پڑا ہوا ہے. دوسرا نوجوان کہتا ہے, کان کھول کے سننا, مڈرکشی والے سنو, کان کھول کے سننا. دوسرا یہودی شخص کہتا ہے کہ شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا, شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا. تمہارے جو دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں جو تمہاری تصویر تھی وہ کہاں چلی گئی, وہ کہاں غائب ہو گئی. اللہ اکبر. پہلے جو مسلمان تھے وہ کلمہ رسول اللہ پڑھ کے گھر سے نکلا کرتے تھے, اور جب آیا کرتے تھے رسول کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے سلام کر کے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے. ان کی رگوں رگوں میں تعلیم مصطفیٰ تھی, اسوہ حسنہ پر عمل کرتے تھے. لیکن آج ہماری حالت پچھڑ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمیں جو ہے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں غلطیاں خامیاں ہو گئی ہو تو مولا تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ.